مفتی صاحب میں نے بیوی کو یہ کہا اگر تو نے ایسے کیا تو تجھے طلاق ہے، لیکن اس نے ایسے نہیں کیا تو ہو گئی. تو میں نے کہا نہیں کیا تو نہیں ہو گئی. تو پھر اس نے کہا نہیں حضرت میں نے ایک مرتبہ یوں بھی کہا. جب اس نے تیسری مرتبہ کہا نا میں نے کہا یار آپ کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے. اللہ کی حدود کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں. اگر تو نے پیسے دیے نا تو نہ میری تو بیوی طلاق ہے، میں پیسے دوں گا، قسم نہ مارا دا سے. وہ ہم ایسے چل جاتے ہیں نا. تو میں ان کو کہتا ہوں یار ایک چائے کے پیسے دوست نے دینے یا تو نے دینے. گھر بیٹھی بیچاری بیوی جو تیرے لیے کھانا پکا کے بیٹھی ہے، تیرے بچوں کی رکھوالی ہے، تو نے اس کو جو آ کے ختم کر دیا. تو روزے کے اختتامی لمحات میں شب قدر سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، پروردگار نے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، مگر اس کو مبہم کیوں رکھا ہے؟ یعنی مخفی رکھنے کی کوئی خاص وجہ؟ ٹیکنیکلی اگر اس طرح بتا دیا جاتا نا تو عبادت صرف ایک رات میں ہوتی. اللہ چاہتے ہیں ہر رات مجھ سے مانگو. دیکھو اللہ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو اور مجھے متوجہ کرنا چاہتے ہیں. وہ سمندروں کا مالک ہے، ایک آنسو کے قطرے سے پیار کرتا ہے. سانپ والی گیم ہوتی تھی وہاں پر، ہم سب نے کھیلی ہے اس طرح کے. اس دوران جب ہم کھیلتے تھے تو اس چیز کو جا کر وہ سانپ ڈستا تھا تو ہمیں نمبر میں. اس دوران ایک چیز اور بھی آ جاتی تھی، اگر ہم اس تک جلدی پہنچ جاتے تو ہمیں 10 نمبر اضافی مل جاتے تھے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہم گیم کے ونر ہو گئے، درمیان میں ہمیں ایک بونس مل گیا ہے. تو یہ جو شب قدر ہے یہ ایک بونس ہے. بونس ہے. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر. درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر. زائرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مائیں اور مولانا. ناچیز محمد عبیس ربانی حاضر خدمت ہے. آج اس خوبصورت سی نشست میں میرے ساتھ مہمان خصوصی ہیں. گفتگو کا ایک اعجاز رکھتے ہیں، افتخار رکھتے ہیں. کلام میں احسن انداز آپ نے اپنایا اور عمدگی ہے آپ کے علم میں، معرفت میں، فصاحت میں. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی عبدالواحد قریشی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ رمضان کی آمد ہو چکی ہے. رمضان سے قریب، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ روزے سے متعلق جو خود قربت الہی کا ایک خوبصورت سا وسیلہ ہے اس پہ ہم بات کریں گے. مگر پہلے ہی جو میں نے ذکر کیا لفظ وسیلہ، اس کو بھی سمجھ لیں. تقویٰ اس نے کہا کہ ہمارا موضوع ہے. قرآن کا موضوع مسلمانوں کو یا ناس کو متقی اور پرہیزگار بنانا ہے. میں نے یہ ایک جگہ پڑھا کہ وسیلہ تلاش کرو، وابتغوا الیہ وسیلہ. اس سے مراد کیا ہے؟ ہم روزوں کو کس طرح سے وسیلہ بنا سکتے ہیں، اور وسیلے سے عام معنوں میں کوئی شخص بھی آ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ وسیلہ اس کا مطلب کیا ہے، اور وسیلہ دینا شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے. اور پھر وسیلہ زندہ کا دیا جا سکتا ہے یا فوت شدہ کا دیا جا سکتا ہے، یا وسیلہ چیز کا دیا جا سکتا ہے یا انسان کا دیا جا سکتا ہے. یہ 3-4 باتیں. تو وسیلہ کا مطلب ہے کسی کی طرف رغبت کرنا، کسی کی طرف جانا، کسی کی طرف کوئی تعلق بنانا. سیڑھی چڑھنا وغیرہ بھی معنی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن کریم نے ہمیں وسیلہ دینے سے کسی جگہ بھی نہیں روکا. اوکے. وسیلہ دینے کی شرعی حیثیت جو ہے وہ مستحب ہے کہ آپ دینا چاہیں تو اچھا ہے، نہ دینا چاہیں تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. اس پر کوئی آپ کی دعا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں وسیلہ دینا ایک اچھا اور معتبر ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیلے کو ذکر بھی فرمایا ہے اور وسیلہ دینے کو اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے. قرآن کریم نے وسیلے کو ذکر بھی فرمایا ہے اور جن لوگوں نے وسیلہ دیا ان کو فتح یابی کی نوید بھی سنائی ہے. اچھا. مثلا سورۃ بقرہ اٹھائیں، آیت نمبر رقم 90 اٹھائیں. رب کریم نے 10ویں رکوع میں پہلے پارے کے اندر ارشاد فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. پچھلی امتوں کی بات فرمائی، قوم موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کی، کہ وہ جو لوگ تھے وہ جب جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتے تو وہ لوگ اللہ کے راستے میں ٹھہر کے اللہ سے یوں دعا کرتے کہ میرے مولا جو آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ان کے وسیلے سے ہمیں کافر دشمنوں پہ فتح عطا فرما. قرآن کہتا ہے یستفتحون، یہ باب استفحال ہے صیغے کے اعتبار سے، اور اس کا الف سین تا طلب کے معنی میں ہے، نیڈ کے معنی میں ہے. تو یستفتحون ہے کہ وہ نیڈ کرتے تھے فتح کی، طلب کرتے تھے کامیابی کی.
کامیابی مانگتے ہیں الذین کفروا، کافروں پر. پتہ چلا ہے مسلمان اور مؤمنین مانگ رہے ہیں پچھلی امت کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جب نبی پاک علیہ السلام بذات خود بالفعل تشریف لے آئے تو رب کریم نے یہی شکوہ اور گلہ کیا ان کافروں سے کہ کل تک تو تمہارے آباء و اجداد فتح پا رہے تھے ان کی وجہ سے، آج وہ آ گئے فلما عرفوا کفروا بھی، تم نے پہچان کے انکار کر دیا، اب تو تمہیں مومن ہونا چاہیے تھا. صحیح ہے. یہ پوری آیت کو اپنی جگہ رکھ کے صرف وسیلے کے لفظ کو نکالیں تو پتہ چلتا ہے وسیلہ دینا اگر غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام مدح میں بیان نہ فرماتے. خوبصورت. رب کریم نے اس کو مقام مدح میں بیان فرمایا، مقام خوبصورتی میں، مقام تعریف میں بیان فرمایا، تو وسیلہ دینا جائز ہے. رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وسیلہ دینے کے بارے میں ابو الانبیاء، ابو الانسانیت حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بات خود سنائی. مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے، اگرچہ اس روایت پر سندن کلام ہو سکتا ہے لیکن معنن اس پر کوئی کلام نہیں ہے. متن کا جو مفہوم ہے وہ باقی روایات سے بھی اسی طرح ملتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اس کی چند جھلکیاں عرض کر دیتا ہوں ورنہ حدیث لمبی ہے. جی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام رب کے دربار میں ٹھہرے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں. جب آسمان پر نیچے آئے ہیں جنت سے اتر کے، دعا کرتے کرتے جواب نہیں آ رہا، لیکن ایک دن لفظ کہا کہ اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا میری بھول کو معاف فرما دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. رب نے فوراً پوچھا کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم آپ حضور پاک علیہ السلام کو کیسے جانتے ہو، ابھی تو ہم نے پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا. اللہ اکبر. حضرت آدم عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدک، اب جواب آیا نا، اوہ. تو اللہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا ونفخت فی من روحی، اور میرے اندر روح داخل فرمائی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیک، میں یہ بات درجہ یقین پہ سمجھ گیا کہ جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے وہ آپ کی محبوب مخلوق ہے. تو یا مولایا سالتو کا بحقی، اللہ میں نے اسی کا وسیلہ دیا. اب رب کا جواب سنیں، فرمایا یا آدم غفرت لک، آدم ہم نے آپ کی بھول معاف کر دی، لیکن یاد رکھنا ولولا محمد لما خلقتک، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم آپ کو بھی پیدا نہ کرتے. اللہ. یہ ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، جو حضرت عمر کے واسطے سے میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھ لی ہے. تو یہ آیت اور یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی سمجھاتی نظر آتی ہے کہ وسیلہ دینا جائز ہے. تیسرا پوائنٹ رہا عقل کا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ عقل کے طور پہ بھی، تو جی ہاں عقل بھی شریعت کی تائید کرتی ہے اس مسئلے میں. وہ کیسے؟ میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں، اس گفتگو کے دوران آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں اور آپ مجھے ایک ایسے میرے دوست کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارا کامن دوست ہے، تو میں کہوں گا واہ ویس بھائی یہ تو ہمارا ایک اور آپ نے ریلیشن شپ میں محبت اور جو ہے نا پیار کی بات بتا دی، خصوصیت بتا دی. تو یہ بھی ایسے ہے کہ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ میری دعا قبول فرمائیں، میں گناہ گار ہوں، اسی زبان سے دعا کر رہا ہوں جس زبان سے گناہ کیا آپ محمد مصطفیٰ کے واسطے سے، صحابہ کے واسطے سے، اولیاء کے واسطے سے، اہل بیت کے واسطے سے، ان کے واسطے سے اللہ مجھے معافی دے دے. تو ایک اچھا طریقہ ہے، اس سے دعا بہترین قبول ہو جاتی ہے. واہ خوبصورت، احسن، کامل جواب مجھے ملا آج. اب ہم آگے بڑھیں گے، روزے کو سمجھیں گے. اس سے پہلے بھی امتوں پہ روزے فرض ہوئے ہیں، جیسے کہ خود قرآن حکیم فرقان المجید نے فرمایا، مگر ان کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں ایک فرق نظر آتا ہے. مثلاً وہ رات تک روزہ رکھ رہے ہیں، دیر تک روزہ رکھ رہے ہیں، کچھ طریقے تو بالکل ہی جدا گانا ہے. تو اگر روزے ان پہ بھی فرض ہوئے ہیں اور ہم پہ بھی فرض ہوئے ہیں تو یکسوئی کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ان کے روزے ایک جیسے کیوں نہیں ہیں؟ زبردست. پہلے میں ان کے روزے کے بارے میں بتاتا ہوں اور پھر اس یکسوئی کے بارے میں بتاتا ہوں. ان کا روزہ اس وقت شروع ہوتا تھا جب وہ روزہ رکھتے، کھانا کھا لیتے، ان کو نیند نہ آتی، نیند آئی تو روزہ شروع. اب نیند آ کے وہ سو گئے ہیں، اگلے دن جب وہ اٹھتے تو ان کا روزہ اس وقت تک جا رہا ہے جب تک غروب نہیں ہو جاتا. اس دوران انہوں نے پھر روزہ افطار کیا، یعنی کہ کوئی 22 گھنٹے کا، کبھی کبھی ملا کر 20 گھنٹے کا روزہ ہے. تو یہ ان امت کا روزہ، اور وہ کل 3 دن ہوتا مہینے میں، 13 14 15، جسے ایام بیض کہتے ہیں، اسلامی مہینے کی 13 14 15. اچھا، یہ روزے ہوتے ان کے. یہ پورے 12 مہینے تھے تو یہ ان کے اس طرح روزے ملا کر 12 تھے، 3 روزے ملا کر نا یوں بنتا 12 اور 12 24 36 ہو جاتے، 36 روزے ہو جاتے. یہ پورے سال میں چل کے ان کو اس کا اجر ملتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ روزے اکٹھے دیے، ان کی طرح کیوں نہیں دیے؟ اللہ نے ہمیں بھی 36 روزے دیے. وہ کیسے؟
حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا من صام رمضان واتبع ستم من الشوال کان کصیام الدہر، جس بندے نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے نفلی رکھ لیے اگلے مہینے عید والے میں، تو کان کصیام الدہر، پورے سال کے روزوں کو ثواب ملا۔ وہ کیسے؟ ہمارے یہ 36 ہیں، ان کے 36 پورے سال میں تھے، ہمیں 30 اکٹھے اور 6 یہاں سے شوال میں دے دیے۔ تو یہ ایک آیت سے اس کو ہم حل کریں گے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی لایا اسے 10 گنا ثواب ہے۔ تو ہم نے یہ پورا مہینہ اور یہ 6 دن شوال کے 36 کو 10 سے ضرب دے 360، تو قمری سال کے دن بھی 360 کے ہیں، تو وہ 360 دن میں کر کر کے اس ثواب پہ پہنچتے ہیں، ہم 36 دنوں میں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ امت محمدیہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ خصوصی پیکج اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اچھا، وہ جو بعض اوقات علماء کرام یا وہ رویت ہلال کمیٹی ہمارے 29 روزے کروا دیتی ہے، پھر 36 کیسے ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ 30 روزے، فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، تو رمضان کبھی 29 کا ہے کبھی 30 کا ہے۔ خوبصورت بھائی، اچھا ہے آپ کے پاس ہر چیز کا جواب ہے نا، آپ تو بچا لیتے ہیں مولویوں کو بھی۔ اچھا، اس سے آگے نکلتے ہیں، روزوں کی حالت میں اگر ہم سفر میں ہیں، مثال کے طور پہ رمضان الکریم آ گئے اور میں یہاں سے ڈیائی خان جا رہا ہوں اور میرا گھر یہیں کراچی میں، تو اب مجھ پہ روزے ساقط ہو جائیں گے، یا میں سفر میں روزے رکھ سکتا ہوں، یا پھر میں بعد میں اس کی قضا کروں گا؟ قرآن کریم نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اگر آپ سفر میں ہو، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، دوسرا پارہ سورۃ بقرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ مریض ہیں، یعنی آپ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے آپ میں، آپ وہ مریض ہیں، چھوٹا زکام بخار کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ ایسے مریض ہیں یا آپ مسافر ہیں تو آپ دوسرے دنوں میں رکھ سکتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پہ اب روزہ بالکل ختم ہو گیا آپ دوسرے دنوں میں رکھو، نہیں، منع نہیں کیا، صرف ہمیں اجازت دی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس طرح یہاں سے مؤخر کر لیں۔ پسندیدہ کام یہ ہے کہ آج کل سفر میں ماشاءاللہ سفر ہمارا فیسلٹیز آج کل بہت زیادہ ہیں، بہترین ماجبین آج کل سہولیات ہیں، تو ہم اگر روزہ نہ چھوڑیں تو بہتر یہی ہے کہ ہم روزہ نہ چھوڑیں۔ ہاں، اگر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس معاملے میں کوئی دقت پہنچتی ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس آپشن موجود ہے کہ ہم روزہ اس وقت چھوڑ سکتے ہیں، قضا ہم بعد میں کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، رمضان الکریم میں عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے، اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیں، میں اگر روزے کی حالت میں ہوں تو میں اپنی شریک حیات کے ساتھ وہ ازدواجی تعلق نہیں بنا سکتا، مگر رمضان کی راتوں میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے راتوں کا تو نام لے کر بتایا نا کہ آپ کو راتوں میں اجازت ہے۔ رمضان المبارک میں بیوی کی قربت دن میں اس وقت جب روزے میں ہیں آپ، تب نہیں ہو سکتی، رات کو آپ قربت کر سکتے ہیں، اس پر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں میں رمضان المبارک کے اندر شادیاں بھی ثابت ہیں، بعض ایسے اکابرین ہیں تو رمضان المبارک کی فضیلت کے لیے شادی کی کہ میاں بیوی سے تعلقات میں اس وقت تو روزہ نہیں ہے جب رات کا وقت ہے، لیکن اگر اس پر ایک آپ کو علمی لطیفہ فقہی لطیفہ عرض کر دوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا کہ ایک شخص نے قسم کھائی ہے کہ میں رمضان المبارک میں دن میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا، ٹھیک ہے، بغیر کسی گناہ کے جاؤں گا، اور نہیں تو میری بیوی مجھ سے فارغ، ایسے اس نے ڈینجرس قسم کی طلاق کی قسم کھائی، تو کیا کرے؟ تو امام صاحب نے فرمایا آپ نے بہت برا کیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ سفر کر لیں اور دن میں بیوی کی قربت کر لیں، کیونکہ رمضان میں وہاں اختیار ہے کہ آپ اگر روزہ چھوڑنا چاہیں تو بعد میں قضا کر لیں، بیوی بھی بچ جائے گی اور قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اسی لیے رات میں تو ویسے متفق علیہ جائز ہے، تو دن میں اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو اس کے لیے پھر سفر ہے، اور اس طرح کی قسمیں ویسے کھانی نہیں چاہیے، ایسے کہا کہ لوگ بڑی عجیب قسمیں کھاتے ہیں۔ حضرت پرسوں کی بات ہے، میں آ رہا تھا، ایئرپورٹ پہ تھا، ترسوں کی بات ہے، بلکہ یہاں سے جا رہا تھا، جب ادھر سے وہاں سے آیا تو مجھے کہنے لگا ایک بندہ، مفتی صاحب میں نے بیوی کو یہ کہا اگر تو نے ایسے کیا تجھے طلاق ہے، لیکن اس نے ایسے نہیں کیا تو ہو گئی؟ تو میں نے کہا نہیں کیا تو نہیں ہو گئی۔ تو پھر اس نے کہا نہیں حضرت میں نے ایک مرتبہ یوں بھی کہا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ کہا نا، میں نے کہا یار آپ کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے، اللہ کی حدود کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، رب نے باؤنڈریز دی ہیں، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ قرآن کہتے ہیں رب کی طرف سے باؤنڈریز تمہیں دے دی گئی ہیں، اس کو کراس کرو گے تو آپ ظالم بن رہے ہو اپنے نفس پر۔ میں نے کہا آپ ظلم کر رہے ہو، ایسا نہ کریں۔ تو بہرحال وہ غلطی کر بیٹھا تھا، اس میں وہ چانس اس کا گیا، تو کچھ ٹائم بعد اس کی وائف کی کال آ گئی،
انہوں نے کہا مفتی صاحب شکریہ. میں نے کہا میں نے آپ کو نہیں پہچانا. کہتے ابھی میرے میاں نے جو مسئلہ پوچھا نا تو آپ نے بہت اچھا کیا, اس سے میری جان چھڑا لی. تو ہر وقت ایسے کہتا تھا. میں نے کہا میری بہن میں آپ کو بھی نہیں جانتا, میں اس کو بھی نہیں جانتا, میں نے تو شرعی نقطہ نظر سے مسئلہ بتایا. لوگوں کے اندر اس طرح قسمیں ہیں. آج ہمارے ہاں معاشرے میں خصوصاً میرے علاقے میں ان دوستوں کی بات کر رہا ہوں جو زیادہ تر پختون ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پٹھان کا مخالف ہوں یا پٹھان پر کوئی اعتراض کر رہا ہوں, جی نہیں, میں پٹھانوں کا قدردان ہوں. لیکن ہمارے ہاں ایسے چائے پیے نا, اگر تو نے پیسے دیے نا تو نہ میری تو بیوی طلاق ہے, میں پیسے دوں گا, قسم ہمارا داس ہے. وہ ہم ایسے چل جاتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں یار ایک چائے کے پیسے دوست نے دینے یا تو نے دینے, گھر بیٹھی بیچاری بیوی جو تیرے لیے کھانا پکا کے بیٹھی ہے, تیرے بچوں کی رکھوالی ہے, تو نے اس کو جا کے ختم کر دیا, تو یہ بہت بری حرکت ہے. تو ہمارے میں ان کو سمجھاتا ہوں. پتہ نہیں آپ کیا ایسے کون سی قوم کرتی ہے, مجھے ادھر کا نہیں پتا, تو میں نے اپنے ایریا کے اس لیے بات کی. تو ایسے کرنا نہیں چاہیے, بہت بری حرکت. اللہ اکبر, بالکل آپ نے بجا فرمایا. انتہائی اہم جانب آپ نے توجہ دلائی ہے, اور ایسا میرے خیال ہے کہ کم علمی کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے. وہ لوگ جو شرعی مسائل کو سمجھتے ہیں ان سے اس قسم کی توقع نہیں ہو سکتی. قبلہ, رمضان الکریم سے مناسبت رکھنے والے سوالات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں اگر افطار کا وقت قریب آ پہنچا ہے, احناف کے وقت جو چلا بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ ہے, اس میں اگر منٹوں کی تاخیر ہو جاتی ہے تو یہ میرے لیے روزے کو مکروہ کر دے گا, روزہ میرا باطل ہو جائے گا یا نہیں, جائز ہے, میں اس میں کوئی اشکال نہیں. دیکھیں جو قرآنی حکم ہے نا, اس میں احناف کی بات نہیں ہے. قرآنی حکم دیکھیں, حکم پر غور کریں تو وہ حکم کس کی تائید کر رہا ہے فیصلہ ہو جائے گا. اوکے. قرآن کریم کہتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل, یوں نہیں کہا ثم اتم الصیام فی اللیل, ٹو نائٹ, ان نائٹ نہیں. روزے کو پورا کرو رات تک, یہ نہیں کہا رات کے اندر. تو اب رات تک کا معنی ہے جب رات شروع ہونے لگے اس وقت تک, کیونکہ رات اور دن غایا مغیہ میں داخل نہیں ہے, ایک جنس کی نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ جس جگہ لفظ الہ آ جائے اس جگہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلی چیز دوسری چیز ایک جنس کی ہے تو دونوں شامل ہوتے ہیں, اگر وہ ایک جنس کی نہیں ہے تو اس میں شامل نہیں ہوتی. میں مثال دے رہا ہوں. وضو کے لیے مسئلہ آیا ہے فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, آپ نے ہاتھوں کو دھونا ہے مرفق تک. مرفق کہتے ہیں کونی کو. جی جی. اب یہ کونی اور بازو ایک جنس ہے تو اس لیے کونی سمیت دھونا ہے. اگر کونی الگ ہوتی بازو الگ ہوتا تو پھر کونی شامل نہ ہوتی. ایسے ہی ٹخنا ہے, ٹخنا پاؤں میں شامل ہے اس لیے اس کو دھونا لازم ہے کیونکہ یہ ایک جنس ہے. دن اور رات جنس الگ الگ ہے. دن کی جنس علیحدہ ہے, وہ روشنی ہے, رات کی جنس علیحدہ ہے, وہ تاریکی ہے. تو قرآن نے کہا ثم اتم الصیام الی اللیل, روزے کو پورا کرو رات تک, اس لیے رات شامل نہیں ہے. تو ہمیں اس وقت پورا کرنا چاہیے جب رات ہو گئی ہے. تو احناف نے یہ الہ سے استدلال کیا ہے جس سے واضح طور پہ قرآن کریم کا اشارہ سمجھ آتا ہے. تو آپ کو چاہیے آپ اسی وقت روزہ کر لیں, افطار کر لیں, آپ کے پاس جو چیزیں آپ کھا لیں. نہیں ہے آپ کسی سفر میں ہیں تو آپ افطاری کی نیت کر لیں, اور کیا ہو سکتا ہے, تو آپ کا روزہ پورا ہو گیا. بغیر کسی عذر کے آپ نے اس کو لیٹ کیا تو ہم اس کو مکروہ سمجھتے ہیں کہ قرآنی منشا پہ آپ عمل نہیں کر سکے. اوکے. یعنی اگر کچھ منٹ لیٹ ہو جائے بغیر کسی ریزن کے تو پھر اس وقت آپ نے روزے کی صحت باطل ہو گئی ہے یا گوارا ہے؟ نہیں, روزہ آپ کا ہے, روزہ آپ کا ہو گیا ہے. اوکے. بس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا سی آف, آپ نے روزے کو اچھے انداز سے نہیں کیا, تو سی آف کرنے کا انداز جو تھا وہ یہ ہے. بہت بہترین, بہت بہترین. اچھا, روزے کے اختتامی لمحات میں شب قدر سے ہماری ملاقات ہوتی ہے, پروردگار نے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے, مگر اس کو مبہم کیوں رکھا ہے, یعنی مخفی رکھنے کی کوئی خاص وجہ روایات سے ہٹ کے آپ کیا سوچتے ہیں؟ ٹیکنیکلی کوئی ریزن سمجھ میں آتا ہے؟ بتا دیتے تو بہت سے لوگوں کا بھلا نہیں ہو جاتا. ٹیکنیکلی اگر اس طرح بتا دیا جاتا نا تو عبادت صرف ایک رات میں ہوتی. اللہ چاہتے ہیں ہر رات مجھ سے مانگو. دیکھو اللہ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کو اور مجھے متوجہ کرنا چاہتے ہیں. وہ سمندروں کا مالک ہے, ایک آنسو کے قطرے سے پیار کرتا ہے, اسے پانی مطلوب نہیں ہے. وہ تو سبعۃ ابحر, 7 سمندروں کا مالک ہے, تو ایک پانی کے قطرے سے کیوں پیار کرتا ہے؟ تو وہ آپ کو اور مجھے متوجہ کرنا چاہتا ہے. اس لیے ایک رات نہیں بتائی گئی. اگر ایک رات ہوتی تو سارے اسی میں عبادت کرتے. آپ مجھے بتائیں, ہم عید کی نماز ایک دن بتا دیا گیا اس دن پڑھتے ہیں, کیا اس دن ہم اس طرح جمع دوسری عید کو ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. تو پتہ چل جاتا تو اگلے دن رمضان کی ویلیوز اس طرح لوگ نہ لیتے. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو رمضان المبارک میں ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کو تاک راتوں میں ڈھونڈو. اگر آپ اس پہ کہیں کہ جفت راتیں تو پھر سو کے گزارو, میں کہتا ہوں نہیں. ہم نے جفت اور تاک, ایون اور آٹ کو سمجھ لیا ہے. یہاں ایون اور آٹ مراد نہیں ہے. اچھا, یہاں جفت اور تاک کی لاجک کچھ اور ہے.
کیا ہے؟ آپ نے عقلی بات کی تو میں پیش کرتا ہوں. مثلا آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ چاند 29 کا ہے یا چاند 30 کا ہے. چاند 29 کا بھی ہو سکتا ہے, 30 کا بھی ہو تو سکتا ہے. آخری دن میں پتہ لگتا ہے نا. ہاں رائٹ. اگر چاند ہے 30 کا تو پھر ہوگا 21, 23, 25, 27, 29, یہ ہے طاق. اور اگر چاند ہے 28 کا, ساری چاند ہے 29 کا, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 22, 24, 26 اور 28 یہ بنیں گے طاق. اچھا جی ہاں. یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحقیق ہے فضائل اعمال والی. لیکن انگریزی میں ایون آڈ نمبر کہتے ہی اس کو, ایون ہوتا ہی 1, 3 اور 5, 7 کر کے, جو آڈ نمبرز ہیں وہ اس طرح سے ہوتے حضرت ہیں. میں نے پہلے کہا کہ اس کو ایون اور آرٹ کی طرف نہ لے جائیں. پھر یہ جو حدیث میں ہے نا کہ وطر راتوں میں ڈھونڈیں, تو وطر تو تب ہمیں پتہ چلے گا نا کہ طاق تب ہے جس وقت مہینہ پورا ہو, تب 21 بنے گا نا. ہمیں تو پتہ ہے نا 29 بن گیا, تو پھر 21 کیسے طاق ہے؟ پھر تو آخری عشرہ دیکھا جائے گا. شریعت میں ایک سے گنتی نہیں دیکھی جاتی. شریعت میں رمضان کو 3 حصوں پہ تقسیم کیا گیا. اول رحمت اوسط مغفرت آخر عتق من النیران, کہ پہلا عشرہ یہ ہے, دوسرا یہ, پہلا عشرہ رحمت کا ہے, دوسرا مغفرت کا ہے, تیسرا کس کا ہے؟ اور تیسرا عشرہ ہے اس کا جہنم سے آزادی کا. تو تیسرا عشرہ 10 دن ہے نا, تو یہ عشرہ کبھی 9 پہ بھی آ جاتا ہے, 9 بھی ہو جاتا ہے. تو جب 9 ہو جائے گا تو اس کے لیے ہم پھر 22 کو دیکھیں گے, پھر ہم اس کے لیے اس کو دیکھیں گے, 24 کو دیکھیں گے, 26 اور 28 کو دیکھیں گے. تو اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ 10 راتوں میں رائٹ. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ نے 10 کی 10 رات عبادت کرنی ہے. سبحان اللہ, یہ تو بڑا اچھا مفہوم آپ نے بیان فرمایا. نہیں کیا جاتا ہے 365 دنوں میں سے, بلکہ 365 راتوں میں سے اگر 10 راتیں عبادت میں گزار دی جائیں, سبحان اللہ. اچھا قبلہ, یہ جو شب قدر ہے, اس میں واقعاً عبادت کرنے سے 1000 راتوں کا ثواب ملتا ہے, اس کی نفل عبادت کو کا, یہ فرض عبادتوں کا. اصل میں اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی ایک رات بھی اگر انسان کو مل گئی تو اس کی پوری زندگی قابل اور مقبول ہو جائے گی. یوں نہیں ہے کہ ایک رات عبادت کر لی تو 84 سال بنتے ہیں, 1000 مہینہ, تو لہٰذا اس کو 84 سال عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو بیت اللہ شریف میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 ہے. تو 1,00,000 نمازیں 5 کا آپ 1,00,000 پر تقسیم کریں, جتنے دن بنتے اتنے دن نمازوں کی چھٹی. ایسا نہیں ہے. یہ جو بتایا گیا ہے یہ ایک آپ کو بہترین قسم کی ایک چیز مل رہی ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے دیتا ہوں. دیکھیں, ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کو یہ انعام ملے گا, لیکن اگر اس دوران آپ کو ایک مزید فائدہ ملے تو آپ کو مزید آگے لے جاتا ہے وہ فائدہ. تو یہ وہ ہے جو ہمیں ایک مزید اضافے کے ساتھ لے کر جا رہا ہے. میں بلا کسی اس کے ملانے کے ایک مثال دے رہا ہوں. مثال کسی اور چیز کی ہے, یوں نہیں آپ شب قدر پہ فٹ کر, میں مثال دے رہا ہوں. جب نئی موبائل آئی تھی, نوکیا 3310 اور نوکیا 1100, آپ کو یاد ہو, تو اس زمانے میں ایک سانپ والی گیم ہوتی تھی, وہاں پر ہم سب نے کھیلی ہے اس طرح کے. اس دوران جب ہم کھیلتے تھے تو اس چیز کو جا کر وہ سانپ ڈستا تھا تو ہمیں نمبر میں. اس دوران ایک چیز اور بھی آ جاتی تھی, اگر ہم اس تک جلدی پہنچ جاتے تو ہمیں 10 نمبر اضافی مل جاتے تھے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہم گیم کے ونر ہو گئے, درمیان میں ہمیں ایک بونس مل گیا ہے. تو یہ جو شب قدر ہے یہ ایک بونس ہے جو ہمیں اس طرح مل رہا ہے. تو ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہمیں 84 سال کی اجازت مل گئی, تو یہ خیر من الف شہر. یہ ہے خوبصورت. جی ہاں. تراویح ایک ایسی عبادت جو رمضان الکریم میں خاص طور سے کی جاتی ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے, ظاہر ہمارے پاس کوئی ایسا شخص نہیں بیٹھا کہ ہم اس سے اس کی مختلف مشارب کی رائے لیتے ہیں, مگر میں ہی نمائندگی کر کے پوچھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی زندگی میں باجماعت علل تراویح جیسی نماز فرض ہوئی یا واجب ہوئی, یا اس آپ نے پڑھ کے دکھایا, وہ سنت قرار پائی ہے؟ میں تھوڑی قدر ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بات کرتا ہوں. لفظ تراویح, اس لفظ کو دیکھیں, یہ لفظ جمع ہے یا واحد ہے؟ یہ جمع الجمع ہے. تو ترویحہ اس کا مطلب ہوتا ہے 4 رکعتیں پڑھنا, ترویحہ. اس کے بعد چھوٹا سا آرام کرنا راحت سے. اگر 4 رکعتوں کے بعد 4 اور پڑھیں تو یہ ترویحہ تین بن جاتا ہے. عربی میں تثنیہ بھی ہوتا ہے نا, واحد, تثنیہ, جمع. عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے, 2 سے نہیں ہوتی. انگلش میں تو 2 کو بھی جمع کہتے ہیں, سنگولر اور پلورل. تو وہ ہوتا ترویحہ تین, 2 ترویحے, یہ ہوتا 8 رکعت.
تیسرا لفظ ہے تراویح، یہ کم از کم 12 پہ بولا جائے گا اگر خالی لفظی طور پہ بھی دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نماز حضور پاک علیہ السلام نے با جماعت 3 راتیں پڑھائی ہیں، اچھا 3 راتیں، ایک ایک رات کے وقفے کے ساتھ۔ چوتھی مرتبہ صحابہ کرام یہی انتظار میں بیٹھے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائیں گے گھر سے اور یہ نماز پڑھائیں گے۔ حضور علیہ السلام تشریف نہیں لائے، حتیٰ کہ روزے کے قریب کا وقت ہو گیا کہ اب سحری کہاں جائے گی، اگلے روزے اگلے روزے میں۔ تو صحابہ کرام نے سحری کی اور اس کے بعد نماز میں آ گئے۔ تو نماز میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ سنن نبی داؤد میں روایت موجود ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ آج وہ مبارک نماز پڑھانے نہیں تشریف لائے؟ فرمایا مجھے تمہاری آمد کا پتہ تھا، صحیح بخاری میں روایت ہے مجھے پتہ تھا لیکن میں نہیں آیا، کیوں؟ خشیت ان یکتب علیکم، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اوپر سے وہی اترے گی اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی یہ نماز اور تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، اس لیے میں اس کو فرض قرار نہیں دلوانا چاہتا تھا، آپ جاؤ اور گھروں میں پڑھو۔ اس دن سے لے کر دور فاروقی تک صحابہ کرام گھروں میں تراویح پڑھتے رہے۔ صحیح، یعنی یہ بھی ایک سنت بھی ہوگا اور صحابہ کرام کی روش بھی ہوگا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کی جماعت کو لازمی قرار دینے کے لیے اعلان فرمایا کہ اب مسجد میں پڑھیں گے تراویح، جس نے بھی پڑھنی ہے۔ تو جب جمع کیا، صحابہ کرام نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی کہ امیر المؤمنین، نبی علیہ السلام نے ہمیں اجازت دی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اجازت ملی رہی، آپ یہ نیا کام فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ تو کہا اگر یہ پرانا کام ہوتا تو دلیل؟ فرمایا میں دلیل دیتا ہوں۔ جی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہا کہ جب حضور پاک نے فرمایا تھا چوتھے دن کہ آپ گھروں میں پڑھو تو میں تمہارے ساتھ 3 دنوں میں شریک تھا، آپ شریک تھے، حضور نے کچھ فرمایا تھا؟ فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ کہ جی فرمایا تھا خشیت ان یکتب علیکم، مجھے اس بات کا خدشہ اوپر سے وہی آئے گی اور آپ پر فرض ہو جائے گی، اس لیے گھروں میں پڑھو۔ تو کہا اب وہی اتر سکتی ہے؟ کہا اب تو ختم نبوت ہو گئی، اب وہی نہیں اترتی۔ کہا یہی تو اشارہ تھا حضور کا کہ جب ختم وحی ہو جائے، ختم نبوت ہے، اب اس کے بعد نیا حکم نہیں آ سکتا، تو پڑھنی مسجد میں چاہیے تھی، اس وقت اس خدشے سے روکا، اب وہ خدشہ ختم ہے لہٰذا مسجد میں پڑھو۔ تو صحابہ کرام نے کہا کمال، آپ کا ذہن وہاں پہنچا جہاں ہمارا ذہن نہیں پہنچا۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک تراویح ایسے چلی ہے۔ سنن نبی داؤد میں روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح مسجد کے لیے آنے لگے نا، تو مجمع کو دیکھا جو جمع ہو کر تراویح کے انتظار میں بیٹھے، تو فرمایا اللہ اکبر، نور اللہ قبر عمر، اللہ حضرت عمر کی قبر کو نور سے بھر دے، کما ینور مساجدنا، جس طرح اس شخص نے ہماری مسجد کو نمازیوں کے نور سے بھر دیا۔ تو یہ پھر اس ترتیب پر مسجد میں چلی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میرے ذہن میں باتوں سے ایک سوال نکلا، حضرت عمر فاروق محدث بھی ہیں، یعنی جی ہاں، الہامی جی سلسلہ، تو یہ اس سے کنیکٹ اگر میں کروں کہ یہ چیز ان کے ذہن میں ایسے ڈالی جائے تو اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ حضرت یہ حضرت عمر کے الہامی چیزوں میں بھی اس کو فقہا نے گنا ہے، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں ہماری کتابوں میں اسی طرح گنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے قطف الثمر فی موافقات عمر، یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر کی ان باتوں کو اکٹھا کیا ہے جو موافقات بنی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کلام کے ساتھ۔ جو میں نے اس پر تتبع کر کے آیات ڈھونڈی ہیں تو 22 مقامات ایسے ہیں قرآن کریم کے جو بات حضرت عمر فرش پہ کرتے تھے، قرآن بن کے عرش سے آتا تھا۔ 22 مقامات کی 50 سے زائد آیات ہیں، 50 سے زائد آیات، مقامات 22 ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ بھی انہی میں ہے، کیونکہ اس پر ایک حدیث پاک بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری جلد اول کتاب العلم کی روایت ہے، حضرت عمر کو فرمایا کہ عمر میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب میں آپ کا بھی ذکر ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا عمر مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور میں نے دودھ کا پیالہ پیا، اتنا پیا کہ میں بالکل سیر ہو گیا، پھر میں نے آپ کو دیا، پھر آپ نے دودھ کا پیالہ پیا، اتنا پیا کہ واہ واہ ہو گیا، آپ کے ناخنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ حضرت عمر نے یوں عرض کیا کہ فما اولتہ یا رسول اللہ، خواب آپ نے دیکھا، تعبیر بھی آپ ارشاد فرمائیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم الدین، کہ عمر اس کی تعبیر علم سے ہے۔ تو علم کی کئی ایسی چیزیں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جا کر پوری ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو چیز جو اللہ نے فرمایا نا لیظہرہ علی الدین کلی، کہ پیغمبر کو اس لیے بھیجا کہ وہ تمام ادیان پر اپنے دین کو غالب کر دے، یہ غلبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آ کر پورا ہوا ہے، کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ نے بھیجا تھا رسالت مآب کو جن مقاصد میں، وہ مقاصد کی
تکمیل جو پوری ترتیب پر ہوئی ہے دور نبوت سے ہوتے ہوتے دور فاروقی میں آ کر ہوئی. صحیح ہو گیا. اچھا اس کو بدعت تو نہیں کہیں گے, بدعت خیر میں تو نہیں آئے گا یہ معاملہ؟ دیکھیں بدعت کی جو دو قسمیں بیان کر کے لوگ بدعت حسنہ اور سیئہ یا بدعت خیر جیسے آپ نے کہا, یہ ایسا نہیں ہے. بدعت کا مطلب یہ نہیں ہے جو لوگ لیتے ہیں. بدعت کہتے ہیں مخالف سنت کو, جو سنت کے اپوزٹ کام کیا جائے وہ بدعت ہے, یہ بدعت نہیں ہے. اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے تراویح کے لیے فرمایا تھا نعمت البدع, اچھی بدعت ہے. اس حدیث کو پورا سمجھیں تو اس میں یہ لفظ نہیں ہے جو لوگ بتا رہے ہیں. اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو جملہ بولا ہے, محدث ابو شامہ کی کتاب الباعث اٹھا کر اس روایت کو دیکھیں, حضرت عمر نے فرمایا ان کانت البدعۃ فنعمت البدع, اگر تم اس کو بدعت سمجھو تو اچھی بدعت ہوگی. یوں نہیں کہا کہ اچھی بدعت ہے, ایک اچھی بدعت ایک بری بدعت ہے, یوں نہیں بنا. فرمایا اگر کوئی بدعت کہے تو اچھی بدعت ہوگی, لہٰذا کسی نے بدعت کہا نہیں ہے تو بدعت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اب دو سوال اسی سے جڑے. اسی پر ایک جملہ ساتھ عرض کر دوں, جی علیکم بسنتی وسنت وسنت الخلفاء الراشدین. تو یہ حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین میں تو حضور نے اپنے کام کو بھی سنت فرمایا اور ان چاروں کے کام کو بھی سنت فرمایا. تو یہ حضرت عمر کا کام ہے تو سنت خلفاء میں سنت ہی بنتی ہے, بدعت نہیں بنتی. اب سنت رسول اور سنت خلفاء راشدین میں سے اس کی رکعت کا تعین کر کے مجھے بتائیں کتنی رکعت ہے؟ رائٹ. جہاں تک رکعت کی بات ہے, اس میں شروع میں نے لفظ تراویح, ترویحتین اور ترویحہ میں ایک اشارہ کیا تھا. رکعت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کتنی تھی, اس پر مختلف حضرات کی مختلف رائے ہے. میں آپ کو وہ پیش کر رہا ہوں جو 1000 سال سے زائد حضور کی مسجد میں پڑھی جا رہی ہے, اور وہ رکعتیں ہیں 20. مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے سے دلیلیں تو ہیں, لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس حضور پاک کے کزن, نبی پاک کے چاچا کے بیٹے, حبر حاضر الامہ, بہت بڑا نام ہے. تو حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ صلی رسول اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعتا والوتر, حضور پاک نے ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھائی اور اس کے بعد وطر پڑھائے. تو یہ لفظ 20 وہاں سے ثابت ہے. لوگ کہتے ہیں جس پہ کلام ہے, بعض روایتیں ضعیف ہوتی ہیں, تو ضعیف کے بارے میں ایک اصول ذہن میں رکھیں. روایت میں اگر ضعف آ جائے تو مجھے بتائیں, جب بندہ بیمار ہو جائے اس کے ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر اور اطباء نہیں ہیں, تو جب روایت میں ضعف آ جاتا ہے تو محدثین کس کام کے ہیں؟ تو محدثین اس کا جواب دیتے ہیں. ہر وہ حدیث جس میں راوی کی وجہ سے ضعف آ جائے تو دیکھا جاتا ہے اس مضمون کی کوئی دوسری روایتیں ہیں یا نہیں ہیں. اگر دوسری روایتیں مل جائیں تو یقوی بعضہ بعضا, اس کے مضمون کو ان سے ایک ساتھ ملا کر قوی ہو جاتی ہیں. اور اگر اس طرح نہیں ہے تو کیا امت اس پر اتفاق کر رہی ہے, اجماع سے روایت صحیح ہو جاتی ہے, یا اس سے کوئی فقیہ استدلال کر رہا ہے تو وہ روایت صحیح ہو جاتی ہے. مثلاً کوئی ضعیف روایت ہو تو اس کے لیے اصول حدیث ہے, وَمِمَّا يُصَحِّحُ الْحَدِيثُ أَيْضًا أَمْلُ الْعُلَمَاءِ عَلَى وَفْقِهِ, کہ امت کے علماء کا ایک خاص طبقہ اگر اس پہ عمل کرنا شروع کر دے تو وہ حدیث ضعیف سے صحیح کے درجے میں پہنچ جاتی ہے. اسی طرح سمندر کا پانی پاک ہے یا ناپاک ہے, اس بارے میں بحث موجود ہے کہ کوئی صحیح روایت ہے, کوئی صحیح روایت نہیں ہے. ان روایات پہ ضعف ہے کہ جس میں سمندر کے پانی پاک کی بات ہے, لیکن ہم سمندر کا پانی پاک مانتے ہیں. کیوں؟ اس پر اگر آپ کہیں تو میں پورے اصول حدیث کی وہ پڑھ کے سنا دوں, کوٹ کر لوں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سمندر کے پانی کے پاک کے لیے اس پر ایک اصول دیا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے استذکار میں لکھا ہے, میں وہ پڑھ دیتا ہوں. لما حکا عن الترمذی ان البخاری صح حدیث البحر هو الطهور ماءه واهل الحديث لا يصححون مثل اسنادی ولكن الحديث عندي صحیح لان العلماء تلقوه بالقبول. وہ فرماتے ہیں کہ جو سمندر کا پانی پاک ہے, حدیث میں هو الطهور ماءه والحل میتته, کہ اس کا پانی پاک ہے. فرمایا یہ روایت تو لفظاً ضعیف ہے, لیکن ہم اس کو ضعیف نہیں مانتے. کیوں کہ فقہا کی اکثریت اس پر اجماع کیے ہوئے ہے تو یہ صحیح ہو گئی ہے. تو اگر اس روایت پر کوئی اعتراض بھی کرے کہ لفظ 20 پر فلاں فلاں چھوٹے چھوٹے اعتراض, تو اس پر فقہا کی اکثریت حنفی, شافی, مالکی, حنبلی, چاروں اہل سنت والجماعت کے جو طبقے ہیں, سنیں نا, چاروں اہل سنت والجماعت کے طبقے ہیں تو چاروں 20 کے ہی قائل ہیں, بلکہ امام مالک تو 36 کے قائل ہیں. حضرت امام مالک کی جو 16 آگے نفلی ہیں, نوافل ہیں, اس کی ایک ترتیب ہے. 16 نوافل کیا ہے, وہ فرماتے ہیں جو مکہ والے تھے نا, وہ ہر 4 رکعت کے بعد ایک طواف کرتے تھے, تو ہم 4 رکعت کے بعد 2 نفل پڑھ لیں گے. کیوں وہ ایسے کرتے تو ہم ایسے, یعنی 20 سے کم کا کوئی قائل نہیں ہے. تو اس ترتیب پر یہ 20 ہی رکھتے ہیں جو تراویحوں کی آ رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ان کیس اگر کوئی 20 سے کم پڑتا ہے تو وہ تراویح کاؤنٹ نہیں ہوگی؟ حضرت تراویح کاؤنٹ نہیں ہو رہی, نفل ہے, اس کی مرضی ہے, وہ پڑھے, ہم منع نہیں کرتے, نفل جتنی پڑھے. مسنونیت کا طریقہ 20 ہی. اور آپ نے کہا کہ لفظ تراویح بھی کم سے کم 12 ہوں گی, اس سے کم نہیں ہو سکتی. وہ لفظی معنی میں, لغوی معنی میں اگر دیکھیں
تو 12 ہی بنتی ہیں کم از کم، اگر ہم دیکھیں تو زیادہ جتنا بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اس لغوی معنی کو شریعت نے کیا لیا؟ شریعت نے اس کو 20 لیا۔ خوبصورت۔ اور اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے؟ میں یہ کہوں کہ تراویح اگر آدھی رات کو یا فجر سے پہلے بھی ہو جائے تو ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، وقت متعین کی بات ہے نا کہ اس وقت ہی پڑھنی چاہیے، اس حد تک تو نہیں ہے، لیکن تراویح کے لیے اتنی بات ضرور ہے کہ تراویح عشاء کے بعد اول وقت میں پڑھی جاتی ہے اوکے۔ اور تہجد عشاء کے بعد آخر وقت میں پڑھی جاتی ہے، یہی فرق ہے۔ ہاں، تو اسی لیے تراویح کو اگر تراویح کے وقت تک ہی پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے، اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو آپ اس کو اذان صبح سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت۔ میرے پاس جو سوالات تھے بہت ہی خوبصورت اور آسان انداز سے آپ نے ان تمام سوالات کا جواب بھی دیا اور تبصرہ بھی فرمایا، بہترین ہو گیا۔ آخری اختتام میں نے خالی یہ سوال پوچھنا ہے، ظاہر رمضان الکریم کی انتہا کے اوپر عید کے معاملات شروع ہو جائیں گے، تو عید کے دنوں کے اوپر بھی اختلاف ہے، کوئی 3 کوئی 4، اس کے اوپر یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس کو ذرا بیان فرما دیں۔ عید الفطر پہ تو غالباً نہیں ہے، عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ پہ ہے، قربانی کے دنوں میں کچھ حضرات کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ جو ہے تو وہ 4 دن ہے، 3 نہیں ہیں۔ ان حضرات سے پوچھیں کہ آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ جو ایام التشریق ہے وہ سارے کے سارے ایام الذبح ہیں، اچھا، تو ایام تشریق یہ چوتھی عید کو جا کے پورے ہوتے ہیں، تو اس لیے چوتھی عید کی اثر تک ہم قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت میں صرف ضعیف ہونا نہیں ہے، اس پر کذاب راوی بھی موجود ہے۔ اوکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسی کو ایسے ہی مان لیا جائے تو بھی ان حضرات کے یہ نظریے کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ایام التشریق میں جو تکبیرات تشریق شروع ہوتے ہیں وہ عید سے ایک دن پہلے شروع ہوتے ہیں، تو پھر ایک دن پہلے کا تو کوئی قائل نہیں ہے وہاں قربانی کا، تو اس لیے ایسا نہیں ہے۔ بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، یہ تفسیر طحاوی کے اندر موجود ہے الجامع الاحکام میں، حضرت علی فرماتے ہیں ایام معلومات جو قرآن کہتا ہے تو اس سے مراد ثلاثت ایام ہے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 روز ہی سنے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسلک کی بنیاد ہے وہ اس طرح حضرت علی کے اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایات کی بنیاد پہ ہے کہ وہاں 3 دن کی تصریح ملتی ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب آپ کا، اور اس خوبصورت سے معلومات کا جو دین اور دین سے جڑے ہوئے فہم کو جوڑتی ہے۔ خواتین و حضرات، مزانہ کا بھی ہمارا ساتھ رہا اور پورے رمضان انشاءاللہ رہے گا۔ رمضان کے دسترخوان کو لطیف بنانا، علم اور معرفت کے سبق سے سجانا اور علماء کی گفتگو سے اپنے اعمال کو بہتر بنانا، یہ ہمارا خاصہ رہے گا پورا رمضان الکریم انشاءاللہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیتے رہیں۔ ایک بار پھر سے شکریہ کہوں گا اور اجازت کا طلبگار رہوں گا۔ میں اور مولانا سے محمد اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ کی امان۔